السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے خوابوں کی قیمت۔ یہ سٹوری بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ میرا نام گلموہر ہے اور میرا تعلق سرحد کے ایک خوشحال گھرانے سے ہے۔ میں بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنے والدین کی شادی کے 10 سال بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ میں اکلوتی تھی اور لاڈلی بھی بہت تھی۔ میرے والدین ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری سانسوں کے ساتھ ان کی زندگی کا رشتہ بندھا ہوا ہو۔ اولاد تو سب ہی کو پیاری ہوتی ہے، مگر جیسی میں پیاری تھی ویسی شاید ہی کوئی بیٹی ہو۔ ان دنوں میری عمر 7 سال کے قریب تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک مکان خالی ہوا اور اس میں ایک عورت آ کر رہنے لگی۔ اس عورت کی عمر 60 برس تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ تنہائی سے گھبرا کر وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی اور میری ماں کی منہ بولی بہن بن گئی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی مجھے عجیب نظروں سے گھورتی اور میں خوف زدہ ہو جاتی۔ پھر جب وہ مجھے میری ماں کے سامنے بلاتی تو میری ماں مجھے ڈانٹتی، بیٹا تم خالہ کے بلانے پر ان کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ وہ تمہیں اتنی محبت سے بلاتی ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا دل پیاسا ہے، ایسی عورتوں کا دل نہیں دکھاتے۔ ماں کی بار بار کی باتوں سے مجبوراً مجھے اس کے پاس جانا پڑتا، مگر جلد ہی واپس گھر آ جاتی۔ 1 سال گزر گیا اور اس عورت کو ہمارے پڑوس میں رہتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ میری عمر اب 8 یا 9 سال ہو چکی تھی اور میں پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ ایک دن جب میں گلی میں کھیل رہی تھی، اس عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، چنو میرے ساتھ ذرا بازار چلی جا، مجھے سبزی لینے جانا ہے، یہ ٹوکری اٹھا لے۔ میں نے کہا میں نے اپنی ماں سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تم اکیلی بازار کیوں جاتی ہو، میری جنوں کو ساتھ لے جاؤ، ادھر میلہ بھی لگا ہے، جو کچھ بھی چاہے گی میں تمہیں میلے سے لے دوں گی۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، خالہ کیا وہاں سوتی جاگتی گڑیا بھی مل جائے گی؟ خالہ نے جواب دیا، ہاں مل جائے گی، تجھے چاہیے؟ میں نے اشتیاق سے کہا، ہاں خالہ مگر ٹھہر، میں اپنی امی سے پیسے لاتی ہوں۔ لیکن خالہ نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، نہیں چلو مجھے دیر ہو رہی ہے، اب تو چل، پیسے میں بعد میں تیرے امی سے لے لوں گی۔ اس طرح میں گڑیا کے شوق میں خالہ کے ہمراہ گئی۔ یہ صبح 11 بجے کا وقت ہوگا۔ میرے والد کام پر جا چکے تھے اور میری ماں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس وقت گلی میں اور کوئی نہیں تھا جو مجھے خالہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لے۔ خالہ نے بھی خاص طور پر راستہ تبدیل کیا اور سڑک کے بجائے گلیوں میں سے چلتے ہوئے کافی دور جا پہنچی۔ میں نے اس سے پوچھا، خالہ ابھی کتنی دور جانا ہے، میرے پاؤں دکھنے لگے ہیں۔ تو خالہ نے کہا، لڑکی تجھے زیادہ چلنے کی عادت نہیں ہے، بہت نازوں سے پلی ہے نا، اس لیے تھک گئی ہوگی۔ بازار ابھی دور ہے مگر میلہ وہ سامنے والے چوک میں لگا ہے، پہلے بازار چلے گی یا میلے میں؟ میں نے فوراً کہا، خالہ میلے میں۔ خالہ نے کہا، اچھا وہ سامنے میرا بھائی آ رہا ہے، اس سے کہتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص جو شاید خالہ کا پہلے سے منتظر تھا خالہ کو دیکھ کر قریب آ گیا۔ خالہ نے کہا، بھیا یہ بچی میری پڑوسن کی ہے، اس کو سوتی جاگتی گڑیا چاہیے تو ذرا وہ سامنے چوک میں جو میلہ لگا ہے وہاں سے گڑیا خرید کر لانا، میں سبزی لے آتی ہوں، گڑیا خرید کر بچی کو یہاں لے آنا، پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے خالہ نے اپنے دوپٹے سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور میں نادانی میں گڑیا کے خواب میں اس شخص کے ہمراہ چل پڑی جس سے مجھے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ سامنے چوک میں کوئی میلہ نہیں تھا، پھر بھی میں خاموشی سے اس شخص کے ساتھ چلتی رہی جیسے خالہ نے اپنا بھائی بتایا تھا۔ وہ شخص مجھے سیدھا اسٹیشن لے آیا، اس سے پہلے میں نے کبھی اسٹیشن نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یہاں میلہ لگا ہے۔ اس نے اسپتال سے مجھے ایک گڑیا لے دی، پھر بولا ریل گاڑی پر بیٹھے گی، شہر کی سیر کرے گی، گڑیا کو اپنے کلیجے سے لگائے۔ میں خوشی میں ایسی محصور ہو چکی تھی کہ میں نے گردن ہلا دی۔ ریل گاڑی جانے کو تیار کھڑی تھی اور میں نے اس کو سیٹیاں بجاتے سنا۔ شور اور رش اتنا تھا کہ میری کچھ سمجھ میں نہ
آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں جا رہی ہوں۔ وہ آدمی مجھے ریل گاڑی کے ایک ڈبے میں بٹھا کر گاڑی چلنے لگا۔ 2 گھنٹے تو میں چپ چاپ بیٹھی ریل گاڑی سے سارا منظر دیکھتی رہی۔ آج ایسے نئے نئے مناظر دیکھنے کو ملے کہ چند لمحوں کے لیے میں نے گھر اور گھر والوں کو بھلا دیا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ خالہ سبزی لے کر بازار سے واپس آ چکی ہوگی اور اب میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں اور یہ آدمی مجھے خالہ اور گھر والوں سے دور لے جا رہا ہے۔ تبھی میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس پر اس شخص نے مجھے کھانے کے لیے لڈو دیا اور کہا چپ ہو جاؤ، چلو ابھی ریل گاڑی رک جائے گی تو گھر آ جائے گا، لڈو کھا لو، اگر تم روئے گی تو پولیس والے آ کر تم کو پکڑ لے جائیں گے۔ اس نے مجھے پولیس سے ڈرا دیا تو میں چپ ہو گئی اور لڈو کھانے لگی۔ لڈو میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کو کھاتے ہی میں سو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سفر کب تک جاری رہا۔ جب میں دوسرے دن جاگی تو ہم ایک اسٹیشن پر اتر چکے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ حیدرآباد ہے۔ وہ آدمی مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر کسی جگہ لے جانے لگا تو میں رونے لگی۔ اس بار میں نے بہت زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود کہ میں ایک ناسمجھ بچی تھی، مجھے ماں باپ سے جدائی اور کسی انجانے خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔